السلام علیکم۔ آج ہم اپنا چیپٹر نیا سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ خاندان کے بارے میں ہے، یعنی اس میں ہم خاندان کا تعارف، اس کی پھر آگے اقسام وغیرہ دیکھیں گے۔ تو اس میں ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے، جیسے شارٹ کویسچن میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے لیے آپ نے ڈیفینیشنز بھی کرنی ہے ڈیٹیل کے علاوہ، کیونکہ ظاہر زیادہ آپ کے لانگ کویسچنز ہوتے ہیں، لیکن جس میں ڈیفینیشنز ہوں گی جن ٹاپکس پہ وہ آپ نے ان کو بھی ضرور ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خاندان جو ہے وہ ہم کہتے کسے ہیں، کیوں ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے فیملی کا ہونا۔ تو جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں فیملی کی بہت امپورٹنس ہے، خاندان کی۔ یہ ظاہری بات ہے کہ کسی بھی معاشرے کی جو تہذیب ہوتی ہے، اس کے جو تمدن ہے، اس کی روایات ہیں، وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں فیملیز سے، خاندانوں سے۔ یعنی وہ ایک طرح سے کسی بھی معاشرے کی جو روایات ہیں ان کو وہ ایک طرح سے ان کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے فیملی کی بڑی امپورٹنس ہے، اور ظاہر ہے اگر وہ فیملی جو ہے، وہ جو خاندان ہے، وہ ان روایات کو آگے لے کر نہیں چلے گا تو وہ روایات جو ہیں جو اس معاشرے کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے معاشرتی رسم و رواج کے لیے، روایات کے لیے، تہذیب و تمدن کے لیے معاشرے کی وہ خاندان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ کسی فرد کے بغیر خاندان نہیں بن سکتا، اور خاندان کے بغیر جو ہے وہ معاشرے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خاندان کا جو وجود ہے وہ ہر معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دیکھیں اگر ہم معاشرتی حوالے سے دیکھیں تو کسی بھی فرد کی پہچان یا اس کی شناخت کس سے ہوتی ہے؟ اس کے والدین سے، پھر اس کے گرینڈ پیرنٹس سے، بہن بھائیوں سے، اور جو بھی ریلیٹیوز ہیں، چچا، ماموں وغیرہ، ان سے ہوتی ہے معاشرے میں پہچان۔ تو اگر یہ اس کی جو سماجی طور پر جو ہے ایک انسان فرد جو ہے وہ اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے۔ تو مختلف ماہرین نے خاندان کی مختلف ڈیفینیشنز کی ہیں، بیان کی ہیں، تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک ماہر عمرانیات یعنی جو سوشیولوجسٹ ہیں، اس کے نزدیک خاندان کہتے ہیں کہ افراد کا ایسا گروہ جو خونی رشتوں، شادی یا لے پالک اولاد کے حوالے سے مشترک رہائش رکھتے ہوں، خاندان کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا گروہ جس میں جو تشکیل پاتا ہے خونی رشتوں کے ذریعے، اور اس کے علاوہ یہ کہ شادی کے ذریعے، یا انہوں نے کوئی اڈاپٹ کیا ہو بچہ، اس کے حساب سے اس کے ساتھ وہ اکٹھے رہتے ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک خاندان ہے، یہ گروہ جو ہے وہ ایک خاندان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک سوشیولوجسٹ ہے برجیس، اس کے مطابق خاندان ایسے افراد پر مشتمل گروہ کا نام ہے جو شادی، خونی رشتے یا اڈاپٹڈ اولاد پر مبنی ہوں، اور آپس میں جو ہے وہ شوہر، بیوی، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی کی حیثیت سے ایک دوسرے سے تعلق اور رابطہ رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ مشترکہ ثقافت کے پیروکار ہوں، یعنی ان کا جو کلچر ہے وہ بھی ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ہر قسم کی ثقافت اور معاشرے کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے۔ جو مغربی معاشرہ ہے اس میں بھی خاندان کی یہی اہمیت ہوتی ہے، البتہ یہ کہ جو مشرقی معاشرہ ہے اس میں سماجی اور تہذیبی اقدار جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے جو ہے کلچر کو، ان چیزوں کو بہت زیادہ اس میں اہمیت دی جاتی ہے۔ پھر مرڈاک کے مطابق خاندان ایسے گروہ کا نام ہے جس کے اراکین مشترکہ رہائش رکھتے ہوں۔ دیکھیں سب میں یہی چیز ہے کہ جو گھر کے لوگ ہیں، یعنی ایک گروہ کے افراد ہیں، وہ مشترکہ طور پہ رہتے ہوں اور ایک دوسرے کی مالی معاونت بھی کرتے ہوں۔ پھر یہ کہ سماجی طور پر ان کے جو قابل قبول تعلقات ہوں آپس میں، اور اس سے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھائیں۔
مطلب یہ کہ شادی کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھائیں اور ان کے ایک یا ایک سے زائد بچے ہوں یا وہ بچے گود لیتے ہوں. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. لیکن اس نے مرڈاک نے یہ ایڈ کیا کہ وہ ایک دوسرے کی مالی معاونت بھی کرتے ہوں، یعنی مدد کرتے ہوں مالی طور پہ. تو ان تمام ڈیفینیشن سے ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ خاندان سے مراد ایسے افراد کا گروہ ہے جس میں ایک یا ایک سے زائد ماں باپ اور ایک یا ایک سے زائد بچے شامل ہوں اور وہ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی چار دیواری میں رہتے ہوں. ٹھیک ہے. اب فیملی بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. وہ ایک ایسا بنیادی اور کہنا چاہیے کہ عالمگیر ادارہ ہے جس سے نسل انسانی کی بقا ہے. یعنی ایک جو نسل ہے انسانوں کی چل رہی ہے وہ فیملی کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. تو خاندان کے جو افراد ہیں وہ ایک دوسرے سے پھر آپ کو پتہ ہے ایموشنلی اٹیچ بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب ہم ایک گھر میں رہیں اور ہم آپس سے میں اٹیچ نہ ہوں ایموشنلی تو اس سے کیا آئے گا، اس سے محبت پیدا نہیں ہوگی گھر کے اندر اور ہم اپنی اچھی لائف نہیں گزار سکتے. تو یہ جو وابستگی ہوتی ہے یہ خونی رشتوں کی بنا پر بھی ہوتی ہے، شادی کے بندھن کے بعد بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی نے اڈاپٹ کیے ہیں بچے جس کو ہم لے پالک کہہ سکتے ہیں، ان کی اس کے مطلب ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ کچھ سوتیلے رشتے ہوتے ہیں ان کی بھی آپس میں ایک اٹیچمنٹ ہے یا نہیں ہے، وہ بھی فیملی پہ افیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. تو خاندان ایک بہت اہم معاشرتی ادارہ ہے اور یہ بچے کی دیکھ بھال، اس کی نگہداشت کے لیے ہمیشہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس فیملی کو بڑھایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب اس میں بچے ایڈ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچے دیے اس فیملی کو، تو وہ ان کی جو نگہداشت، ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ اس فیملی یعنی ماں باپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور معاشرے کے لیے انہیں اچھے افراد کے طور پر سامنے لے کر آتے ہیں. پھر خاندان میں موجود جتنے بھی اراکین ہیں یعنی جو بھی ان کے فیملی ممبرز ہیں اس میں ہر رکن کی حیثیت اور مرتبہ بہت واضح ہوتا ہے کہ کس کی کیا حیثیت ہے. اور پھر اس ہر فرد جو ہے وہ اپنی اس حیثیت کو، اس مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. اگر وراثت کو بھی ہم دیکھیں تو وراثت میں بھی اس فرد کے حصے کا تعین بھی اس کی اہمیت کے حساب سے اور اس کی جو جنس ہے یعنی وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت ہے اس کے حساب سے کیا جاتا ہے. تو آپ نے اس میں ڈیفینیشن کے علاوہ اس کی تھوڑی سی امپورٹنس بھی ضرور بتانی ہے. ذرا 5 مارکس کا کویسچن ہوتا ہے نا، تو آپ لوگ صرف ڈیفینیشن لکھ دیتے ہیں. ڈیفینیشن سے ہٹ کر آپ 1-2 ڈیفینیشن ایڈ کریں ریفرنسز کے ساتھ اور ساتھ میں اس کی امپورٹنس بھی ضرور بتائیں. ایک فیملی کی، ایک معاشرے میں کیا اہمیت ہوتی ہے ایک خاندان کی. اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خاندان کی کوئی اچھائی، برائی، نیک نامی یا بدنامی ہے وہ سب کی سب بچوں کو بھی آگے فیس کرنی ہوتی ہے یا ان میں شفٹ ہوتی ہے. اور کوئی بھی اگر ہم دیکھیں معاشرے میں ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا جو ہے وہ ایسا کوئی یونٹ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ خاندان کو ریپلیس کر سکے، فیملی کو ریپلیس کر سکے. کیونکہ جو محبت، جو پیار، جو خلوص ایک فیملی دے سکتی ہے اپنے اس کے جو ریلیٹڈ افراد ہیں ان کو، وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. تو خاندان کے جو اراکین ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، گرم جوش ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی اس میں شریک ہوتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو معاشی اور نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں بھی وہ مدد دیتے ہیں. مطلب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے، جتنے بھی معاشرے ہیں وہ اپنی بقا کے لیے اور اپنے فروغ کے لیے خاندان کے محتاج ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کی آئندہ نسلیں ہوتی ہیں ان کی بھی تربیت، ان کی بقا بھی جو ہے وہ فیملی پہ یعنی خاندان پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ تو تھا اس کی امپورٹنس کے بارے میں کہ فیملی کی کیا امپورٹنس ہے. اب جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ خاندان کے فرائض کیا ہیں. خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جو فرد کی تمام ضروریات کی تسکین کرتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، معاشرتی ہے، نفسیاتی ہیں، ان کو حل کرتا ہے. انہیں اس کا احساس دلاتا ہے، پروٹیکشن کا احساس دلاتا ہے. تو ہماری جو ضروریات ہیں اس کی تسکین کے لیے خاندان کی بہت اہمیت ہے.
معاشرے کی بہبود کے لیے. پھر خاندان وہ ادارہ ہے جو ایک نیو بورن کو اس قابل بناتا ہے، یعنی جو نیا بچہ اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بہتر اور قابل قدر معاشرتی زندگی گزار سکے، اور اس کی سماجی تربیت کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس کی جو نفسیاتی ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، اس کی بھی تسکین کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے اس حساب سے. تو یہ بہت اہمیت ہے خاندان کی معاشرے میں. تو خاندان کے جو اہم اہم فرائض ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جو فیملی ہے وہی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے آئندہ نسلوں کی بقا ممکن ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہم مسلمز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک شادی کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور اسی کے تھرو جو ہے وہ پھر وہ نسلیں جو ہیں آئندہ وہ پروان چڑھتی ہیں، اور جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے ایک مطلب ایک قانونی طریقے سے جو ہے وہ ایک ذریعہ بنتا ہے ایک فیملی سٹرکچر کا شادی کے ذریعے. تو یہ پرووائڈ کرتی ہے، خاندان پرووائڈ کرتا ہے، اور خاندان ذریعہ بنتا ہے کہ اس شادی کے رشتے کو جو ہے نا وہ بنانے کا. سیکنڈ اس کا جو فرض ہے وہ ہے افزائش نسل، یعنی خاندان کی تشکیل جو ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ انسانی نسل کی بقا ہو اور نسل آگے بڑھے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ شادی کے بندھن کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو ان کی بہتر پرورش کے لیے، انہیں شہری بنانے کے لیے جو ہے وہ خاندان کو وسعت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور ایک طرح سے کنبے کی تشکیل ہوتی ہے. اور پھر اس طرح وہ جو بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنا علیحدہ علیحدہ کنبہ بناتے ہیں، اور اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ آگے چلتی ہے، نسل آگے چلتی ہے. پھر اس کا جو ایک اور فرض ہے خاندان کا وہ ہے معاشی فرائض کے حساب سے، کہ جو گھر کے افراد ہیں ان کی کفالت جو ہے وہ خاندان کا جو سربراہ ہے وہ کرتا ہے. اور جو گھر میں جتنی بھی دولت کمائی جاتی ہے، جو بھی معاشی طور پہ ارن کیا جاتا ہے، وہ اسی گھر پہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کے اراکین کی کو سہولیات پہنچائی جاتی ہیں، اور ان کی ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے. پھر فیملی جو ہے وہ سماجی تربیت بھی کرتی ہے، یعنی ایک ایسا یہ ادارہ ہے جو اپنے اراکین کی سماجی تربیت کرتا ہے، اور ان کو وہ طریقے سکھاتا ہے، وہ رویے، وہ اقدار، وہ معاشرتی مطلب مینرز سکھانا ہے، سوشلائزیشن کرتا ہے کہ جس سے وہ معاشرے میں بہتر طور پر ایڈجسٹ ہو سکیں. دیکھیں اگر ہمیں وہ مینرز نہ آئیں، ہمیں وہ طریقے نہ آئیں، اور ہم سوشل نہ ہوں تو ہمارا معاشرے میں پھر گزارا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے جب لوگوں سے ٹرمز نہیں ہوں گے، ہمیں ان سے بات چیت کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، تو یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ پیرنٹس سکھاتے ہیں. ادارے کا جو خاندان ایک ادارہ ہے نا، اس کا جو سربراہ ہے وہ یہ چیز سکھاتا ہے، اور ظاہر ہے مدر فادر دونوں مل کے. اور اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں معاشرے میں اور بھی ایسی بہت سے گروہ ہوتے ہیں، جیسے دوست ہیں، اور تعلیمی ادارے ہیں، مساجد ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بھی اسی لیے بنایا ہے تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، اور ایک دوسرے سے ان کے ٹرمز بنیں، اور انہیں معاشرے میں رہنے کے طریقے آئیں. تو کھیلوں کے کلب وغیرہ یہ سب بھی بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، مگر جو فیملی کا رول ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے. پھر جو ہماری اقدار ہیں وہ آگے شفٹ ہوتے ہیں، جیسے مذہبی ہیں، ثقافتی اقدار ہیں، وہ فیملی کے ذریعے ہی نئے نسل میں جو ہے وہ منتقل ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر وہ فیملی ان اقدار کو چھوڑ دے جو ہمارے دین میں ہیں اور ہمارے یا معاشرے میں ہیں، ان کو اگر چھوڑ دے، ان کو آگے نہ لے کے چلے، تو نئی نسل میں وہ شفٹ نہیں ہوں گے. تو فیملی ہی ذریعہ بنتی ہے آگے، یعنی خاندان ہی ذریعہ بنتا ہے آگے ان اقدار کو لے کے چلنے کا، اور ان کے فروغ کا ذریعہ بنتا ہے. پھر بچوں کی تعلیم، ان کی رہنمائی جو ہے وہ بھی فیملی کے ذریعے کی جاتی ہے. انہیں رسمی اور غیر رسمی تعلیم دلوانا، ان کا جو بھی ان کی جو پرسنالٹی میکنگ ہے اس میں وہ رول پلے کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ کے پیرنٹس بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں اور ان کو
بیسک چیزیں سکھائیں، ان کو آداب سکھائیں اور ان کی تربیت کی جائے، یہ سب جو کام ہے۔ اور جب ہمارے سامنے ایسی اسٹرانگ پرسنالٹیز بن کے سامنے آتی ہیں تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس خاندان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں اب بچوں کو سکھائی ہیں اور وہ معاشرے کے لیے بہت یوزفل بنے ہیں وہ لوگ، وہ بچے۔ تو وہ افراد جو بدقسمتی سے خاندان میں پرورش نہیں پا سکتے، ان کی تعلیم اور تربیت ایسی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہمارے ارد گرد ہم نے دیکھا ہوگا، ایسے بہت سے بچے ہیں جو باہر گھوم رہے ہیں، رات کو بھی باہر سو رہے ہیں، یعنی ان کا کوئی گھر کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کن کن ہاتھوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کس طرح سے پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے پازیٹیو رول پلے نہیں کرتے، بلکہ اس کی ڈسٹرکشن میں اور نیگیٹو رول پلے کرنے میں ان کا ہوتا ہے، مطلب وہ رول پلے کرتے ہیں۔ پھر جو شخصیت کی جو نشو و نما ہے، مطلب یہ کہ پازیٹیو پرسنالٹی بنانا، اور بچوں کو ان کے جو عادات، ان کے جو رویے ہیں ان کو اچھا رکھنا، ان کو پازیٹیو رکھنا، اور بچوں کو مناسب عادات سکھانا، انہیں مختلف صدمات کو، حادثات کو برداشت کرنے کا ڈھنگ سکھانا، ان میں جرأت، ان میں بہادری، ان میں قوت برداشت اور حوصلہ پیدا کرنا، نظم و ضبط پیدا کرنا، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ فیملی کے ذریعے ہی بچوں میں شفٹ ہوتی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر بچوں کی جو ضروریات ہیں، اسپیشلی نفسیاتی ضروریات ہیں، ان کو اگر بر وقت طریقے سے، بھرپور طریقے سے اگر انہیں اس کو مطمئن کیا جائے، ان بچوں کو ان کی ضروریات پوری کی جائیں، تو اس طرح سے بچہ جو ہے وہ پرسکون رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، اور پھر آٹومیٹکلی وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے معاشرے کے لیے پازیٹیو رول پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب فیملی ہی کی وجہ سے جو ہے ہمارا ہمیں محبت اور رفاقت ملتی ہے، ایک ہمیں پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے، ایک ہمیں سائبان کا احساس ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی اہمیت ایسا نہیں ہے کہ صرف چھوٹی عمر میں ہی ہوتی ہے، نہیں، تمام عمر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں مطلب انسیت کی، رفاقت کی، ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت ہمیں پوری ہماری خاندان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور بچہ جو ہے اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، مطلب فیملی یہ احساس دلاتی ہے اور اسے محبت دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے پھر ریٹرن میں وہ بچہ جو ہے اس کو جتنی محبت ملے گی، جتنی اس کو اٹیچمنٹ ہوگی، جتنی مطلب اس کو اہمیت دی جائے گی، اتنا ہی ریٹرن میں بچہ جو ہے وہ اس فیملی کے لیے سرو کرے گا، اور آٹومیٹکلی ظاہر ہے جب اپنی فیملی کے لیے سرو کرے گا تو وہ معاشرے کے لیے بھی سرو کرے گا۔ تو اس کی بہتر پرورش، اس کی نگہداشت، اس کی دیکھ بھال، یہ سب چیزیں جو ہیں، دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اگر اس سے تحفظ کا احساس ملے، اسے محبت کا احساس ملے، اور تو مطلب وہ بہت پازیٹیو پرسنالٹی بن کے سامنے آتا ہے، یعنی ریپیٹیشن تو ہو رہی ہے ان باتوں کی بار بار، لیکن یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اس بچپن سے ہی اس بچے کی پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے، اور اس کو اگر سائیکلوجیکلی سیٹسفائی کیا جائے، اور اگر اس کے دل میں خوف، ڈر نہ ہو مار پیٹ کا اور ان سب چیزوں کا، تو وہ آٹومیٹکلی ہمارے معاشرے کے لیے ایک پازیٹیو رول پلے کرتا ہے اور اس کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں باپ جو ہیں، جو ظاہرہ فیملی کے ہیڈ ہوتے ہیں خاندان کے، وہ ان کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو تحفظ کا احساس دلائیں۔ پھر دیکھیے کہ معاشرے میں جو بچوں کا ایک سٹیٹس واضح ہوتا ہے، وہ بھی پیرنٹس کی وجہ سے واضح ہوتا ہے، کہ جو فیملی کی وجہ سے ہی، اس خاندان کی وجہ سے ہی اس بچے کو ایک رتبہ ملتا ہے معاشرے میں، اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، اس کو تحفظ ملتا ہے۔ تو اس میں ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیملی میں صرف ماں باپ ہی، اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، باقی افراد ہیں اس خاندان کے، ان کی بھی بہت زیادہ ان کا بھی رول ہوتا ہے اس بچے کو ایک سماجی رتبہ دینے میں، کہ معاشرے میں ایک سٹیٹس دینے میں، اس کی ایک حیثیت بنوانے میں۔ پھر جو بزرگوں کی خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی فیملی خاندان کے ذریعے ہی سکھایا جاتا ہے، اور جو ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے ایلڈرز ہیں
ان کے آرام اور ان کی جو آسائش کا جو خیال ہے وہ جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، یہ چیز فیملی سکھاتی ہے، تو آٹومیٹکلی ان کے اندر وہی جیسے ویلیوز کی بات ہے، وہ یہ چیز ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم مغربی معاشرے میں دیکھیں تو اس میں بزرگوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں پہ کمزور خاندانی سسٹم ہے، اور اسی لیے پھر ظاہر ہے ان کا معاشرہ بھی جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اور وہاں پہ تو بزرگوں کے لیے علیحدہ سے ادارے بنائے جاتے ہیں جہاں ان کی دیکھ بھال ہو۔ مگر ہمارے جو دین ہے اس میں بھی بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ تو اسی طرح سے ایک عبادت کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ساتھ مطلب شرک کرنے کے بعد جو ہے بالکل ساتھ ہی جو دوسرا گناہ بتایا، یعنی وہ اتنا اہم ہے کہ وہ والدین کی اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو وہ جو شرک کے بعد اس کی باری آتی ہے، یعنی اس گناہ کا درجہ ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت، بڑوں کی خدمت، بزرگوں کی، اپنے گرینڈ پیرنٹس کی، وہ جو ہے وہ ہمارے دین میں ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ جو خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے اراکین کی صحت کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی اس کا خیال رکھتا ہے، گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی معذوری ہے تو ان کے علاج معالجے کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ ساری جو ہے وہ خاندان کے افراد مل کر پوری کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک بچے یہ چیز سیکھتے ہیں اور پھر وہ یہ چیز آگے اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہی اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو خاندان جو ہے وہ ان اچھی عادات کو، ان اچھی باتوں کو آگے شفٹ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ خاندان کے جو تمام افراد ہوتے ہیں وہ جائیداد کی جو تقسیم ہے اور اس کو جو رولز ہمارے دین نے بتائے ہیں اس کے حساب سے وہ تقسیم کو ممکن بناتے ہیں، اور تاکہ ہر کسی کو اس کا جائز حق ملے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک فیملی کی وجہ سے ممکن ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر وراثت کی پراپر تقسیم نہ ہو سکے۔ پھر اس کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ نئی نسل کے لیے، نوجوان نسل کے لیے لائف پارٹنر کے انتخاب میں مدد دیتے ہیں، انہیں گائیڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے اتنا ٹائم گزارا ہوا ہوتا ہے جو خاندان کے ہیڈ ہوتے ہیں کہ وہ پراپر وے میں گائیڈ کر سکتے ہیں اپنی نئی نسل کو کہ وہ کس طرح کے لائف پارٹنر کو چوز کریں۔ تو ہمارا اگر اپنے کلچر کی بات کریں تو اس میں یہ والدین کی ذمہ داری ہی سمجھی جاتی ہے کہ وہ یہ رول پلے کریں۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ خاندان کی اقسام کتنی ہیں۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ساخت کے حساب سے بھی ہے، رہائش کے حساب سے بھی ہے، اور اختیارات کے حساب سے بھی خاندان کی ٹائپس ہیں۔ تو اگر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ساخت کے حساب سے خاندان کی کتنی اقسام ہیں، اس میں یک خانگی نظام، مشترک خانگی نظام اور یک زوجگی نظام، یعنی سنگل پیرنٹ ہو اس کے اندر، یہ 3 طرح کے سسٹم چل رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یک خانگی نظام جو ہے وہ جیسے اس میں آپ کو پتہ ہے 2 افراد ہوتے ہیں، فادر مدر یعنی میاں بیوی ہوتے ہیں، پھر آگے ان کے بچے ہوتے ہیں، صرف یہ، اس میں باقی جو خاندان کے افراد ہیں وہ شامل نہیں ہوتے۔ تو اس سسٹم میں کافی زیادہ خود مختاری ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ سسٹم اب زیادہ فروغ پا رہا ہے۔ اس کی اقسام میں 2 ہیں جس میں جیسے والدین کا کنبہ اور ذاتی کنبہ، یہ خانگی نظام ہے۔ یا خانگی نظام کے میں والدین کے کنبے سے مراد یہ ہے کہ وہ خاندان جس میں ماں باپ اور بہن بھائی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی بیفور میرج وہ بہن بھائی رہتے ہیں اور اپنا وہاں پہ بچپن گزارتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی سماجی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ جہاں تک ذاتی کنبے کی بات ہے تو اس میں وہ کنبہ ہے جو شادی کے بعد بنتا ہے، جس میں میاں بیوی اور صرف ان کے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک والدین کا کنبہ ہو گیا اور ایک ذاتی کنبہ ہو گیا، یا خانگی نظام ہے۔ اب یا خانگی نظام کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو جہاں تک اس کے فائدوں کی بات ہے تو اس سے اس سسٹم میں ہمیں پرائیویسی ملتی ہے، خود مختاری ملتی ہے، تنہائی کا، آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں بہت پرائیویسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو اس سسٹم میں ہم پہلے فائدے دیکھ رہے ہیں، اس سسٹم میں جو ہے وہ مالی جو ہمارے میٹرز ہیں اس کو سلجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، بجٹ کو کنٹرول کرنا
اور افراد جو ہیں وہ اپنی اپنی ضروریات کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی جو بجٹ ہوتا ہے اس کو اپنی ضروریات کے تحت کنٹرول کرتے ہیں، ان کو پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بچت کا بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مطلب انہیں بہت سارے لوگوں کو جواب دہ نہیں ہونا ہوتا، جو گھر کا ہیڈ ہے وہ خود ہی ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور بچت کو بھی، بچت کے جو امکانات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور اس پہ کام کرتا ہے، یعنی بچت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس سسٹم میں غلط فہمیاں اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ قربت ہوتی ہے، بہت زیادہ ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے گھر کے افراد کی، کشمکش نہیں ہوتی، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے، غلط فہمیاں جو اگر پیدا ہو جائیں تو وہ کلیئر کر لی جاتی ہیں۔ تعاون ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جس کو ہم آگے کہیں گے، اور گھر کے افراد آپس میں محبت سے رہتے ہیں۔ پھر بچوں کی جہاں تک تربیت کی بات ہے تو وہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی تربیت اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں، انہیں کوئی اتنی زیادہ روک ٹوک نہیں ہوتی، اور مطلب انہیں کسی کو فالو نہیں کرنا ہوتا، وہ جس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی ان خطوط پہ تربیت کرنی ہے، وہ اسی کو پھر فالو کرتے ہیں۔ پھر اگر انہوں نے کہیں موو کرنا ہو اپنے بہتر روزگار کے لیے اور بہتر اپرچونٹیز کے لیے، تو وہ آسانی سے موو کر سکتے ہیں، نقل مکانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ مشترک خاندانی نظام میں رہتے ہیں تو پھر انہیں بہت ساری باتیں دیکھنی پڑتی ہیں، بہت سب دوسروں کی ضروریات یا دوسروں کی فیلنگز کا احساس کرنا پڑتا ہے، تو یہ خان کے نظام میں ایسا نہیں ہوتا، وہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے اس کے نقصانات کی، ظاہر ہے اس کے نقصانات بھی ہیں، تو نقصانات یہ ہے کہ گائیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ جب جو نیولی میرڈ کپل ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری روایات کیا ہیں، اقدار کیا ہیں، انہیں اتنی زیادہ رہنمائی نہیں مل پاتی، اور وہ ناتجربہ کاری کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سی باتوں میں۔ پھر اس کے علاوہ ذمہ داریوں کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہی جو دو لوگ ہیں جو نے ایک فیملی کا آغاز کیا ہے، انہوں نے ہی گھر کو چلانا ہے، گھر کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، تو ان پہ ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا ہے۔ سماجی طور پر بھی ان کی اتنے روابط نہیں بن سکتے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی تنہائی کا عموماً شکار رہتے ہیں، کیونکہ گھر کے دوسرے جو مطلب گھروں کے جو دوسرے ہیڈ ہوتے ہیں، کہنا چاہیے دادا ہیں، نانا نانی یا جو چچا وغیرہ، سب ان سے ان کا اتنا زیادہ میل جول نہیں ہو پاتا جس طرح مشترک خاندانی نظام میں ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ عموماً ان کے وہ روابط نہیں ہوتے سماجی جو کہ مشترک خاندانی نظام میں ہوتے ہیں۔ پھر اخلاقی طور پر بھی یہ ہے کہ اقدار آگے نہیں جا پاتی، پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کون سی ویلیوز کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اب جب آپ ایک بہت بڑے خاندان میں رہتے ہیں پھر تو آپ کسی نہ کسی فیملی ممبر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ خان کے نظام میں ان پیرنٹس نے ہی سکھانا ہوتا ہے، تو اب وہ اگر نہیں آگے شفٹ کر رہے اپنے بچوں میں، تو بچے اخلاقی طور پر پھر زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور معاشی طور پہ بھی بوجھ ایک طرح سے ہوتا ہے کہ وائف کو بھی ساتھ میں جاب کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ معاشی بوجھ اپنا اٹھا سکے، اور اس طرح سے بچوں کی جو نگہداشت ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتی۔ جب مدر کا گھر میں اسٹے نہیں ہوگا تو وہ بچوں کی اتنی اچھی پرورش نہیں کر پاتی، اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے اس کی جو اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ بھی اتنی مطلب سیٹسفیکشن اس کو نہیں ملتی جو کہ گھر میں رہنے والی خاتون کو اس حساب سے مل سکتی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ یہی سچویشن ہو، سچویشن چینج بھی ہو سکتی ہیں، مگر جو عام طور پہ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ والے پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر محتاجی ہوتی ہے، یعنی کوئی ان کا محتاجی سے مراد یہ ہے کہ گھر کے جو دوسرے افراد ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے، اور اگر انہیں کوئی پرابلم ہے تو وہ بس ایک دوسرے پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف پھر ان کے بچے، کہ جو محبت اور جو شفقت انہیں اپنے دوسرے رشتوں سے ملنی ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ملتی، اور کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ اکیلے اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر انہیں دوسروں کا پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے، ہمسایوں پہ اور دوستوں پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے اپنی بہت سی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی سماجی نفسیاتی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، یعنی انہیں غیروں پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کنبے میں جو ہے وہ مادت پرستی زیادہ ہوتی ہے، میٹیریلسٹک اپروچ زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر وقت وہ لوگ اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دوسروں سے اتنا ریلیشن نہیں ہوتا، سماجی ریلیشن اپنی فیملی دوسرے ممبرز کے ساتھ، جو میں نے بار بار وہی بات بتا رہی ہوں کہ جیسے ان کے گرینڈ پیرنٹس ہیں بچوں کے، ان کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ زیادہ تر ان کی جو اپروچ ہے وہ میٹیریلسٹک ہو جاتی ہے۔
پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب رشتے ڈھونڈنے ہوں بچوں کے لیے تو چونکہ ان کا ریلیٹیوز کے ساتھ اپنی برادری کے ساتھ وہ میل جول نہیں ہوتا، اس لیے ان کو رشتے ڈھونڈنے میں بھی بہت پرابلم ہوتی ہے. تو یہ کچھ پرابلمز ہیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں کہ خانگی نظام میں، اور اس کے ظاہر ہر سسٹم کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے پھر ہم مشترک خاندانی نظام کے بارے میں دیکھیں گے. السلام علیکم.